المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وافضل الصلاۃ واتم التسلیم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پچھلی کئی کلاسز میں ہم نے الادلہ پہ بات کی تھی، یعنی جو شرعی دلائل ہیں، اور شرعی دلائل کے بعد ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی باب ترتیب الادلہ، یعنی یہ جو دلائل ہیں اب ان ادلہ کی ترتیب کیا ہے. اگر بالفرض ان دلائل کے درمیان آپس میں تعارض پیدا ہو تو تعارض کی صورت میں ہم کس دلیل کو کس دلیل پہ ترجیح دیں گے. تو دلیل اور ترتیب الادلہ یعنی ادلہ اور ترتیب الادلہ ذکر کرنے کے بعد آج جو ہمارا عنوان ہے جس پہ مصنف رحمہ اللہ نے کلام کیا ہے وہ ہے شروط المجتہد اور شروط المستفتی، یا شروط المفتی اور شروط المستفتی، مفتی کے شروط اور مستفتی کے شروط. وجہ اس کی یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے جو کتاب کا جو باب قائم کیا ہے وہ ہے باب فی المفتی، باب مفتی کے بیان میں کہ مفتی کے شرائط کیا ہیں، شروط کیا ہیں مفتی کے، والمستفتی اور مستفتی کے یعنی جو مفتی سے فتویٰ پوچھے. مفتی ہے فتویٰ دینے والا، شرعی مسئلے کا حکم بیان کرنے والا، اور مستفتی ہے جو مفتی کے پاس جائے مسئلے کا حکم معلوم کرنے کے لیے. تو یہ جو باب ہے یہ مفتی اور مستفتی و تقلید اور تقلید کے باب میں ہے. تو اس باب میں ہم تین چیزیں دیکھیں گے، ایک تو مفتی، دوسرا مستفتی اور تیسرا تقلید. تو جیسا کہ میں نے آغاز میں یہ بیان کیا کہ مصنف نے جب ادلہ کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، الادلہ الشرعیہ، اور دلائل کے بعد پھر انہوں نے ترتیب الادلہ کا ذکر کیا، تو اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے اب شروع کیا اس کی صفات کا بیان جو ان ادلہ کے ساتھ ڈیل کرے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ دلائل کے ساتھ ڈیل کرنا، دلائل کو سمجھنا، دلائل کے درمیان ترجیح اور موازنہ کرنا، یہ ہر کس و ناقص کا کام. اس کے لیے ایک اہلیت انسان کو ہونی چاہیے، بنیادی نوعیت کی اہلیت، اور جو اس کا اہل ہو اسی کو ہم شریعت میں کیا کہتے ہیں، اسی کو ہم مجتہد کہتے ہیں، یا اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں. تو اسی لیے جب مصنف ادلہ کے ذکر سے فارغ ہوئے، ترتیب الادلہ سے فارغ ہوئے، تو اس کے بعد اب انہوں نے کلام کیا اس شخص کے بارے میں جس میں یہ صفات ہو جو مشغول ہو ادلہ کے ساتھ، جو ادلہ کو سمجھے، ادلہ سے احکام کا استخراج کرے، اور ادلہ کے درمیان اگر تعارض ہو تو اس تعارض کو حل کرے، اس تعارض کو رفع کرے، اور اسے یہ معلوم ہو کہ کس دلیل کو کس پہ ترجیح دینی ہے اور کون سی دلیل کس دلیل کے مقابلہ میں مرجوح ہے. تو باب کا آغاز کرتے ہوئے جو پہلا شعر اس باب کا ہے اور کتاب کا شعر نمبر 188 ہے، تو اس میں مصنف فرماتے ہیں وَالشَّرْطُ فِي الْمُفْتِي وَالشَّرْطُ فِي الْمُفْتِي اجْتِهَادٌ وَهُوَ عَنْ يَعْرِفَ مِنْ آیِ الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ. آسان شعر ہے. وَالشَّرْطُ فِي الْمُفْتِي، مفتی کی شرط یہ ہے کیا، اجتہاد. تو مفتی کی پہلی شرط کیا ہے، اجتہاد، یعنی مفتی مجتہد ہونا چاہیے. پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. وَهُوَ عَنْ، یہ کیا ہے، یعنی اجتہاد کی شرط اس میں ہونا یہ کیا ہے، ان یعرف من آیِ الکتاب والسنن، وہ یہ ہے کہ یہ کتاب کی آیات اور سنن کو جانتا ہو. یہ جو آئی ہے یہ آیت کی جمع ہے، آیت کی جمع آیات بھی آتی ہے اور آیون بھی آتی ہے. یعرف کہ وہ پہچانے، من آیِ الکتاب والسنن، کتاب کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو. تو یہ پہلی شرط ہے مفتی کے بارے میں. تو آسان شرط ہے، اس میں زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، متن مختصر ہے، ہم اختصار کے ساتھ اس کی وضاحت کریں گے جیسا کہ ہمارا اس میں طریقہ رہا. تو پہلی شرط جو مفتی کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مجتہد ہو، ایک بات.
اور اجتہاد سے کیا مراد ہے؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو کتاب اللہ کی آیات کا علم ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، آپ کی جو سنن ہے، اس کا اس کو علم ہو. کیوں؟ کیونکہ کتاب و سنت جو ہے یہی اصل میں دین کا مصدر ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جو اسلامک لا ہے، جو شریعہ ہماری ہے، جو ہمارا قانون ہے، اس قانون کی جو بنیاد ہے، اس قانون کی جو اساس ہے، اس قانون کی جو فاؤنڈیشن ہے، وہ کتاب و سنت ہے. تو اگر مجتہد کو کتاب و سنت ہی معلوم نہیں، باقی اس کو سب کچھ معلوم ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ مذاق ہے ایک شریعت کے ساتھ. تو مفتی جو ہو یہ مجتہد ہو، یعنی یہ کتاب و سنت کا اس کو بھرپور علم ہو. تو ہم کہہ سکتے ہیں، جب ہم اس کو آسان الفاظ میں ذکر کریں گے، اس ایک شعر کو دیکھیں، اس شعر میں انہوں نے سمندر کو یہ بند کیا ہے. کہتے ہیں نا وہ کوزے کو سمندر میں بند کرنا، اسی کے مصداق ہے. اس ایک شعر میں ان 2 مصروں میں 2 شرطیں ہمیں مفتی کی نکلی، مفتی کی 2 شرطیں نکلی اور تفصیل کے ساتھ. تو ہم کیا کہیں گے؟ شروط المفتی میں پہلی شرط کیا ہے؟ الاول العلم بالقرآن العظیم، کہ مفتی کی جو پہلی شرط ہے کہ یہ قرآن کریم کا عالم ہو، قرآن عظیم کا اس کو علم ہو. کیا مراد ہے اس کا؟ کیا مراد ہے اس کی؟ اس علم کی آئی یعنی معرفت العلوم المتصلہ بہ، یعنی قرآن کے ساتھ متصل جو علوم ہے، جو علوم قرآن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اس کو ان کی معرفت ہونی چاہیے، اس کو ان کا علم ہونا چاہیے. جیسے من تجوید، اس کو تجوید آنی چاہیے. ہمارے یہاں آدمی ہوتا ہے یہ بڑے بڑے مسائل ذکر کر رہا ہوتا ہے، یہ ائمہ اربعہ کا اختلاف ذکر کرتا ہے اور اس میں پھر ترجیح دیتا ہے گھر بیٹھے، جبکہ یہ تجوید بھی پڑھنے سے قاصر ہوتا ہے، قرآن کی ایک آیت ہی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتا. تو مفتی کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ قرآن کا عالم ہو، اس کو تجوید پہ نظر ہو، و تفسیر، اور قرآن کی تفسیر پہ اس کی گہری نظر ہو، و قراءات، اور علم القراءات جو ہے، ٹھیک ہے، جو علم القراءات ہے اس کا اس کو علم ہو، و مکی و مدنی، اور مکی اور مدنی جو صورتیں ہیں اس کا اس کو علم ہو، تاکہ اس کو یہ معلوم ہو کہ پہلے کون سی آیت نازل ہوئی اور بعد میں کون سی آیت، پہلے کون سی صورت نازل ہوئی اور بعد میں کون سی صورت. اور اسی طرح و ناسخ و منسوخ، اور اسی طرح ناسخ و منسوخ وغیر ذالک. وغیر ذالک میں کیا آئے گا؟ وغیر ذالک میں آئے گا العلوم المتصلہ بالقرآن، یعنی قرآن سے متصل جتنے بھی علوم ہیں اس کی اس مفتی کو معرفت ہونی چاہیے. تو یہی مراد ہے وَهُوَ عَنْ يَعْرِفَ مِنْ آئِ الْكِتاب. تو دوسری شرط کیا ہے؟ والسنن. الثانی، جو دوسری شرط مفتی کی ہے وہ ہے کہ العلم بسنت نبویہ، وہ یہ ہے کہ سنت نبویہ، ٹھیک ہے، علی صاحبہا افضل الصلاۃ والتسلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنتوں کا اس کو کیا ہونا چاہیے؟ علم. صحیحہا و سقیمہا، صحیح کا بھی علم ہونا چاہیے اور سقیم کا بھی، یعنی صحیح روایت بھی اس کو معلوم ہونی چاہیے اور کمزور ضعیف یا موضوع روایت بھی، اس لیے تاکہ کہیں یہ ضعیف سے استدلال نہ کرے صحیح کو چھوڑ کے، یا موضوع روایت سے استدلال نہ کرے. اگر اس کو یہ معرفت نہیں ہے سنت میں صحیح اور سقیم کی، تو ظاہر سی بات ہے یہ افتاء کا اہل نہیں ہے. اور وہ طبقات رواتہا، اور اس جو روات ہیں سنن کے، ان کے جو مختلف طبقات ہیں، اس طبقات کا اس کو علم ہونا چاہیے. وعللہم، اور جو علت ان روات میں ہیں وہ علل بھی اس کو معلوم ہونی چاہیے. دیکھیں کتنا گہرائی کے ساتھ اس کو علم ہونا چاہیے. ونحو ذالک، اور اسی طرح ونحو ذالک یعنی العلوم المتصلہ بالسنہ، وہ علوم جو سنت سے ریلیٹڈ ہیں. تو اس کو ہم شارٹ میں کہتے ہیں وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ، یہی ہے جب ہمارے جو اصولی علماء کہتے ہیں کہ جو مفتی ہے اس میں کیا دوسری شرط ہونی چاہیے؟ معرفت الحدیث، اس کو حدیث کی معرفت ہونی چاہیے. روایتاً و درایتاً، روایتاً بھی ہے اس پہ، اس کی نظر حدیث پہ ہونی چاہیے، اور درایتاً بھی، یعنی روایت کے اعتبار سے بھی عالم ہونا چاہیے حدیث کا، درایت کے اعتبار سے بھی. تو یہ دونوں شرطیں بڑی اہم ہیں. جب تک یہ دونوں شروط کسی مفتی میں نہ پائی جائے تب تک وہ افتاء کا اہل نہیں ہے. تو اس پہ ہم خود بھی محاسبہ کر سکتے ہیں کہ انسان کو کس آدمی کے پاس جانا چاہیے مسئلے کا علم، یہ مسئلے کا حکم معلوم کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر شخص جو ہر کس و ناکس ہے، ہر ایرا گیرا نتھو کھیرا، ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری وہ آئے اور شریعت کے مسائل بیان کرے. شریعت کے مسائل تو ایک بات ہے، یہاں تو عام آدمی جس کو وضو و طہارت کے مسائل معلوم نہیں ہے وہ یہاں پہ ترجیح دیتا ہے، وہ یہاں پہ تعبیر دین کا کام انجام دیتا ہے. جبکہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے ان چیزوں کی اہلیت درکار ہے، کجا کہ تعبیر دین جیسا ایک عظیم اور محترم بشان کام. تو یہ 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک شرط کیا ہے وہ بھی ہم نے دیکھی، اور دوسری شرط بھی، اور یہ دونوں شرطیں ایک شعر سے نکلی. اس کے بعد اگلا شعر جو ہے شعر نمبر 189، اس میں امام الامریتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن و سنت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ معرفت کس کی؟ والفقہ فی فروعہ الشواردی، اس کو فقہ کا علم ہونا چاہیے، اس کے ان مسائل کا بھی جو بہت ہی بعید مسائل ہوں، ٹھیک ہے، بہت ہی بعید مسائل ہوں، دور کے مسائل بھی فقہ کے. ایک تو ہو گیا واضح جو سامنے آپ کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، شوارد پہ ہم ابھی آگے بات کریں گے. یعنی فقہ کے فروع کا اس کو علم ہونا چاہیے، اور فروع کا وہ نہیں جو نظروں کے سامنے ہے، سامنے مسئلہ آپ نے دیکھا تو مسئلہ نکل گیا، نہیں، جو بعید مسائل ہیں جن کو استخراج کرنا مشکل ہے ایک عام انسان کے لیے،
मुजतहिद जो होगा और मुफ्ती, इसको उन दूर के मसाइल पे भी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि फ़िक़्ह के कुछ मसाइल सामने हैं, मालूम मिन अद्दीन बिज़ुरूरा, वाज़िह मसाइल हैं। मसलन नमाज का हुक्म क्या है, नमाज का मुनकर जो है उसका हुक्म क्या है, ये वाज़िह मसाइल है। उसके बाद कुछ मसाइल जो उससे थोड़ा दूर हैं, जिनको इंसान किताब खोल के देखता है। कुछ मसाइल वहीं जो काफ़ी दूर हैं, जिनके लिए काफ़ी सलाहियत होनी चाहिए, उनको हम शवारिद कहते हैं। तो इसको फ़िक़्ह में फ़ुरूए शवारिद पे भी नज़र होनी चाहिए। और वकुल्लि मा लहू मिनल क़वाइदी, और इसी तरह सारे जो कवायद इसके हैं, इसको फ़िक़्ह के कवायद पे भी नज़र होनी चाहिए। यानी फ़िक़्ह इसको फ़ुरूअन भी मालूम होनी चाहिए और फ़िक़्ह इसको कवाइदन भी मालूम होनी चाहिए और उसूलन भी। समझ आई बात? तो ये तीसरी शर्त है। तो शवारिद का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया इन्होंने, शवारिद से क्या मुराद है? शवारिद जो है यह है जमउ शारिदतिन, ये शारिदा उसकी जमा क्या आती है? शवारिद। तो ये क्या है? शारिदा से क्या मुराद है? वहियल मसाइल अल बईदा, इससे मुराद है क्या? दूर के मसाइल। ठीक है, दूर के मसाइल यानी जो दकीक, यानी बाल्फाज़ दीगर जो खफी मसाइल हो, जो दकीक मसाइल हो, जिनका इस्तिंबात और इस्तिखराज मेहनत का मुतकाज़ी हो, इसकी नज़र उन पर भी होनी चाहिए। तो ये मसाइल बईदा है। तो वइज़ा कान ला बुद्द अन यअरिफ़ अल मसाइल अल बईदा, तो जब लाजमी है कि फ़क़ीह जो हो या मुज्तहिद मुफ्ती जो हो, इसकी नज़र मसाइल बईदा पे भी हो, फ़ला बुद्द अन यअरिफ़ अल क़रीबा, तो ये तो ज़ाहिर सी बात है कि इसको किस पे नज़र होनी चाहिए? करीबी मसाइल पे तो है ही, जब बईदा पे नज़र है तो करीबा पे तो होगी बदरजे औला। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वफ़ी फ़ुरूइही शवारिदी, ये बड़ी खूबसूरत ताबीर है। इसके बारे में अल्लामा अब्दुल हमीद क़ुद्स रहमहुल्लाह ताला अपनी किताब लताइफ़ुल इशारात उसमें फरमाते हैं फ़ी फ़ुरूइही अश्शवारिद, फ़ी फ़ुरूइही शवारिदी, फरमाते हैं ये इस्तिआरा मकनिया है, यानी इस्तिआरा बिल किनाया। इसमें इस्तिआरा है, ये बलागत का एक पहलू है, इसमें इस्तिआरा है लेकिन किनाया। कैसे? देखें क्या किया इन्होंने, इसको समझे थोड़ा, ये थोड़ा दकीक मसला है। फरमाते क्या किया? हैसु शब्बह अल फुरुआ, जब इन्होंने तशबीह दी किसको? फुरू की बात हो रही है ना, फुरुआत की, जो फुरू फिqहिया है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फुरू को तशबीह दी, अल फुरू। इसमें तो इसमें हम कहते हैं, इसमें क्या है? इसमें इस्तिआरा मकनिया या इस्तिआरा बिल किनाया। तो क्या हुआ? हैसु शब्बह अल फुरू अल्लती हिया मसाइलुल फ़िक़्ह अल मुदव्वना फ़ी कुतुबिही अस्सअबा। फरमाते इन्होंने क्या किया? ये जो फुरू है, फुरूई मसाइल जो है, इन्होंने इसको तशबीह दी उन फुरूई मसाइल को जो फ़िक़ही कुतुब में मुदव्वन है, जो फ़िक़ह की जो किताबें जो उनमें मुदव्वन की गई हैं, मुश्किल मसाइल जो हैं, बिज़्ज़िबा अश्शवारिद। किससे तशबीह दी इसको? उन हिरनों से जो भाग गई हैं, जो बिदक जाती हैं। देखें कितनी खूबसूरत, यानी हिरन को पकड़ना, जो हिरन, आप हिरन के शिकार पे जा रहे हैं, तो हिरन ने जो ही आपको देखा तो वो बिदक गई, वो भाग गई, अब इसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल है। तो जिस तरह उस हिरन को पकड़ना मुश्किल है, उसी तरह इन बईद मसाइल को पकड़ना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इसको ये हर कस व नाकस का काम, बल्कि जिस इंसान को फ़िक़्ह की मारिफत हो, जो तालिब इल्म हो, उसके लिए भी मुमकिन या आसान। इसके लिए जिस तरह हिरन जो बेदक जो भाग जाए, जो हिरन जो बेदक के भाग जाए, जिस तरह उस हिरन को पकड़ना काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए काफ़ी मुमारसा और काफ़ी महारत की ज़रूरत है। बिआइनिही इन फुरूई मसाइल को निकालना जो बईद मसाइल है, इसके लिए भी काफ़ी महारत की ज़रूरत है। तो फरमाते इसको तशबीह दी उन हिरनों के साथ जो भागती हैं, जो बिदक जाती हैं हिरनें, उसी तरह मसाइल भाग जाते हैं। ये हर किसी को के बस में नहीं कि इनको पकड़े। फरमाते हैं लेकिन जो तशबीह दी, इस तशबीह में जमा कौन सी चीज़ करती है? हिरन और फुरूई मसले में कौन सी मुशाबत है? फरमाते हैं बिजामिउन नुफूरि फी कुल्लिन, दोनों में यह है कि दोनों भाग जाते हैं। हिरन को पकड़ना भी आसान नहीं, तो उसको भी पकड़ना, फुरूई मसले को, दकीक मसले को निकालना भी आसान। फरमाते हैं तशबीह, ये ऐसी तशबीह है मुज़मरन फिन नफ्स, ये नफ्स में मुज़मर है। देखें शवारिद, मैंने कहा ना कि शारिदा, अशारिदा कहते हैं जो अशारिदा जो बागा हुआ हो या बागी हुई हिरन, तो फुरू को दी तशबीह शारिदा के साथ, बागी हुई के साथ। तो ये तशबीह मुसन्निफ के नफ्स में मुज़मर है। वतवा लफ्ज़ल मुशब्बह बिही, तशबीह किसके साथ दी? फुरू को तशबीह किसके साथ दी? हिरन के साथ, हिरन के साथ दी ना, लेकिन हिरन का जिक्र नहीं किया, मुशब्बा का जिक्र किया, फुरूई मसले का जिक्र किया, फुरू का जिक्र किया, लेकिन अल मुशब्बह बिही जिसके साथ तशबीह दी वो हिरन है, उसका जिक्र नहीं किया। वरमज़ लहू बिशैइन मिन लवाज़िमिही, अलबत्ता उस हिरन की जो लवाजिम है कि वो बिदक जाती है, उस लवाजिम का जिक्र किया। ठीक है, जिसकी तशबीह, जिसको तशबीह दी गई मुशब्बा, उसका जिक्र किया। जिसके साथ तशबीह दी गई हिरन, अल मुशब्बा भी, उसका जिक्र नहीं किया गया, बल्कि उसके एक रमज की तरफ इशारा किया गया, उसके लवाजिम की तरफ इशारा किया गया। तो इसको हम कहते हैं अल इस्तिआरा बिल किनाया।
ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ بڑا خوبصورت شعر ہے, بڑا خوبصورت اس کا والفقہ فی فروعہ الشوارد وکل ما لہ من القواعد. تو یہ یہاں پہ الاستعارہ بالکنایہ ہے. ٹھیک ہے, تو استعارہ بالکنایہ میں ہم نے کیا دیکھا, اس میں آپ مشبہ کو تشبیہ دیتے ہیں لیکن المشبہ بھی کو حذف کرتے ہیں, لیکن اس کے لوازم میں سے کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں, تو وہ آپ نے سمجھا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. تو کیا ہم نے دیکھا, تو 3 چیزیں ہم نے دیکھی, قرآن کا علم, گہرا علم, سنت کا گہرا علم, اور تیسرا فقہ کا گہرا علم. اتنا گہرا کہ ان مسائل پہ بھی نظر ہو جو ہرن کی طرح بھاگ جاتے ہیں, ان مسائل پہ بھی اسی گرفت ہو. تو 3 شرطیں ہوئی. پھر آپ خود دیکھیں اپنے آس پاس جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں افتاء وغیرہ کا, ایک تو مفتی ہے جس نے مدارس میں پڑھا ہے, دوسرا ہے جو طالب علموں میں جو لوگ 2-3 کتابیں پڑھ کے پھر فتویٰ بازی شروع کرتے ہیں, تو ان کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو اس کے بعد فرمایا یہ تو 3, حالانکہ یہ 3 چیزیں لگتا ہے بظاہر کافی ہے, لیکن فرمایا چوتھا کیا ہے, مع ما به من المذاہب التي تقررت ومن خلاف مثبت. فرماتے ہیں مع ما به, اس کے ساتھ اس کو علم ہونا چاہیے, من المذاہب, ان مذاہب کا, التي تقررت, جو جمع ہوئے مذاہب ہیں. جمع ہوئے مذاہب کتنے ہیں؟ 4. ٹھیک ہے, جو ہمارے 4 اماموں کے جو 4 مذہب, اس میں اللہ کا کیا سر ہے, کیا معاملہ ان 4 ائمہ کا اللہ کے ساتھ تھا, اخلاص کا معاملہ کیا تھا, کیا معاملہ تھا, اللہ کا ڈیوائن پلان ہے کہ ان 4 کی جو فقہ ہے وہ پوری طرح مدون ہوئی اور اس کو قرار حاصل ہوا, چاہے وہ سیدنا امام ابو حنیفہ ہوں, چاہے سیدنا امام مالک ہوں, چاہے سیدنا امام الشافعی ہوں, یا سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ ہوں. فرماتے ہیں ان کے مذاہب کا علم ہونا چاہیے. اور یہ مذاہب یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جو قول بیان کیا تو وہی مذہب ہے, نہیں. آپ کو خود معلوم ہوگا کہ مذاہب اس میں کیسے ایولیوشن ہوتا ہے, مذاہب میں اس میں کیسے تنقیح ہوتی ہے, کیسے تہذیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو کیسے پھر قول راجح کو تعین کیا جاتا ہے, کیسے معتمد علیہ قول کا ہم تعین اس میں کرتے ہیں. ہر مذہب میں اپنے اصول ہیں. تو یہ سسٹم ایز اے سسٹم اس کو مذہب معلوم ہو. یہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ کی رائے معلوم کی, امام شافعی کی نہیں, امام ابو حنیفہ کی رائے, صاحبین کی رائے معلوم کی, پھر آگے چل کے متقدمین, پھر متاخرین فقہا, پھر مفتیٰ بھی قول کیا ہے, تو اس مذہب پہ اس کی نظر ہونی چاہیے. مع ما به من المذاہب التي, اس کی نظر ان مذاہب پہ ہونی چاہیے جو مذہب تقررت, جو قرار پکڑا ہے جنہوں نے. اور ومن, ایک تو دیکھیں مذاہب پہ نظر ہونی چاہیے, ومن خلاف مثبتی, اور جو صحابہ اور ائمہ کے درمیان جو اختلاف ہے اس اختلاف پہ بھی نظر ہونی چاہیے. سمجھائی بات, اس پہ بھی نظر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کا ذکر یہ شرط بیان کی, یہ جو اس شعر میں ہم نے دیکھا, شعر نمبر 190, تو اس پہ ایک بڑی خوبصورت تعلیق علامہ عبدالحمید قدس رحمہ اللہ نے قائم کی ہے. فرماتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے. دیکھیں یہ اہم بات ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شجر سلف سے پیوستہ رہنا, جو آپ کی روایت ہے اس ٹریڈیشن سے پیوستہ رہنا, وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو آج کے زمانے میں آپ کو کافی لوگ ملیں گے جو آپ کو اپنی روایت سے, اپنی تراث, اپنے ٹریڈیشن سے ہٹانا چاہتے ہیں, اس نام پہ اور اس نام پہ. تو بہرحال وہ آخرکار وہ دعوتیں پھر گمراہی پہ منتج ہوتی ہیں. تو دیکھیں علامہ عبدالحمید قدس رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ شرط کیوں بیان کی امام الامریتی نے. فرماتے ہیں وفائدۃ معرفۃ الخلاف, اس اختلاف کو جاننے کا فائدہ کیا ہے. لیذهب الى قول منه, تاکہ یہ انہی اقوال میں سے کسی قول کی طرف جائے. ٹھیک ہے, 4 مذاہب اور اس کے علاوہ بھی, ٹھیک ہے 4 مذہب سے باہر بھی اگر کسی امام کا قول ہو, کیونکہ کافی مجتہدین تھے, تو اگر یہ خود یہاں سے مجتہد ہے, یہ ان 4 میں سے کسی اور قول کی طرف گیا, یا ان 4 میں سے کسی قول کی طرف گیا, یا اس سے باہر گیا. فرماتے ہیں تاکہ یہ اس کو خلاف کا علم اس لیے ہونا چاہیے تاکہ یہ اس کا انہی کا اقوال کی طرف جائے. ولا يخالفه باحداث قول آخر, کہیں ان کی مخالفت یہ نہ کرے ایک نیا قول نکال کے, سمجھ آئی بات. لأن فيه خرقا لاجماع من قبله, کیونکہ اگر اس نے نیا قول نکالا تو اس نے خرق اجماع کیا, اس نے اجماع کو توڑا اس سے پہلے لوگوں کا, کیونکہ ان کا اتفاق تھا کہ اس مسئلے میں اتنے ہی اقوال ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا اتفاق تھا اس پہ کہ اتنے ہی اقوال ہیں. اگر 5واں ہوتا وہ اس کو بھی ذکر کرتے. تو یہ شخص ایک نیا قول نکال رہا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے یہاں ایک جاہل آدمی ہے, تو ہمارے یہاں تو نہیں ہے, بر صغیر میں ایک جاہل آدمی ہے جس نے کہا تھا کہ جو حائض عورت ہوگی وہ حالت حیض میں روزہ رکھ سکتی ہے. تو دیکھیں یہ عجیب قول ہے. ٹھیک ہے, حائضہ روزہ رکھ سکتی ہے. تو فرماتے ہیں لأن فی خرقا لاجماع من قبلہ, کیونکہ یہ خرق اجماع ہے جو اس سے پہلے علماء کا ہوا تھا. حیث لم يذهبوا الى ذلك القول, جب وہ اس 5ویں قول کی طرف گئے نہیں, مثلا یا 6واں قول ہے, تو جتنے اقوال موجود ہیں انہی اقوال کا اس کو علم ہونا چاہیے تاکہ یہ اسی میں ترجیح دے سکے اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ. اس سے باہر نکل کے کوئی نیا قول ایجاد نہ کرے آج 21 سینچری میں, جو آج تک امت کو نہیں ملا تھا 1400 سال میں. تو ایک نیا قول نکال رہا ہے, اگر یہ نیا قول نکالے گا تو خرق اجماع ہوگا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ خوبصورت بات کیا ہے. علامہ عبدالحمید قدس جو ہیں یہ بڑے معروف علماء میں سے شافعی عالم ہیں, مذہباً شافعی ہیں اور عقیدتاً اشعری ہیں. ٹھیک ہے, تو اس عبارت کو آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, اس عبارت کو آپ نے دیکھا, اس کے بعد والی جو عبارت ہے بالکل یہی عبارت ہے.
یہی عبارت شیخ عثیمین کی ہے، یہی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پہ لیذہب اور یہاں پہ ان یذہب، لی کی جگہ ان ہے، تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے یہ عبارت عبدالحمید قدس سے لی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ جب ورقات کو پڑھا رہے تھے، نظم الورقات، تو اس وقت جو کتاب ان کے سامنے تھی ان میں سے یہ بھی ایک کتاب تھی، اور انہوں نے اگرچہ اس کا کہیں صراحتاً ذکر نہیں کیا لیکن ایک جگہ اشارہ کیا ہے، وہاں پہ کہا ہے کہ قال الشارح، تو وہاں پہ شارح سے مراد یہ ہے عبدالحمید قدس صاحب۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء بہرحال ایک دوسرے سے استفادہ، مسلک اور مشرب کے اختلاف کے باوجود علماء ایک دوسرے سے استفادہ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا رد بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں شیخ عثیمین کا قول بھی بعینہ ہی یہی ہے، وہاں پہ لیذہب، یہاں پہ ان ہے بس۔ وفائدۃ، شیخ عثیمین فرماتے ہیں وفائدۃ معرفۃ الخلاف ان يذهب الى قول منه ولا يخالفه باحداث قول آخر لان في خرقا لاجماع من قبله حيث لم يذهبوا الى ذلك القول، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو اشعار دو ہم نے دیکھے، دو اشعار، شعر نمبر 189 اور شعر نمبر 190، تو اس کو ہم تیسری شرط کے طور پہ جمع کر سکتے ہیں۔ پہلی شرط قرآن کا علم، دوسری شرط سنت کا علم، تو تیسری شرط کیا ہے؟ العلم بالفقہ، مجتہد یا مفتی کو کس کا علم ہونا چاہیے؟ فقہ کا۔ کیسے؟ ای معرفت کبار مسائلہ و صغارہا، اس کو اس کے بڑے مسائل بھی معلوم ہونے چاہیے، بڑے بڑے فقہ مسائل، اور چھوٹے چھوٹے مسائل بھی، اور وہ شواردہ، اور شوارد بھی۔ تو ہم نے دیکھا فقہ کے مسائل تین طرح کے ہیں، کبار، صغار اور شوارد۔ تو شوارد کو جاننا یہ فقہ کا کمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ وَأُصُولُ الْفِقْهِ وَقَوَائِدِهِ، اصول فقہ کا بھی علم ہونا چاہیے اور قواعد الفقہ کا علم بھی ہونا چاہیے، یہ دو مستقل علم ہیں۔ اور وَمَذَاهِبِ الْعُلَمَاء، اور علماء کے مذاہب کا بھی علم ہونا چاہیے، جیسا ہم نے دیکھا مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، اور وموازی الاجماع والخلاف، اور اس کو اجماع بھی پتہ ہونی چاہیے، یعنی اس کی نظر اجماع پہ بھی ہونی چاہیے اور اختلاف پہ بھی۔ تو یہ ہے تیسری شرط جو کس کے لیے ضروری ہے؟ مفتی یا مجتہد کے لیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شعر نمبر 191، فرماتے ہیں وَالنَّحْوِ وَالْأُصُولِ مَعْ عِلْمِ الْأَدَبِ وَاللُّغَةِ الَّتِي أَتَتْ مِنَ الْعَرَبِ، یہ بھی اس میں ایک شرط ہے۔ ایک والنحو، اس کو کس کا علم ہونا چاہیے؟ نحو کا، یہ تو نحو تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ والأصول، اور اصول کا۔ یہاں پہ اصول سے کیا مراد ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں یہاں پہ اصول سے کیا مراد ہے؟ الاصول سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں پہ اصول سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک ہے اصول الفقہ، دوسرا ہے اصول الدین یعنی عقیدہ، علم العقائد۔ تو اس کی نظر نحو پہ بھی ہونی چاہیے اور اصول پہ بھی، ٹھیک ہے، اصول فقہ پہ بھی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھا نا تیسری شرط میں۔ تو اس کی نظر نحو پہ بھی ہونی چاہیے، اصول پہ بھی ہونی چاہیے، مع علم الادب، علم ادب پہ بھی، یعنی یہ ادیب بھی ہونا چاہیے، اس کی نظر ادب پہ بھی ہونی چاہیے، اور واللغۃ التی اتت من العرب، اور اس لغت پہ بھی اس کی نظر ہونی چاہیے جو کہاں سے آئی ہے ہمارے پاس؟ عرب سے، یعنی عربی زبان، عربی لغت پہ اس کی نظر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، سمجھے آپ اس کو؟ ہاں۔ تو اس شعر کی وضاحت میں، اس شعر کی جو وضاحت ہے اس میں علامہ عبدالحمید قدس رحمہ اللہ فرماتے ہیں واللغہ، ای لغت سے کیا مراد ہے؟ یعنی العلم بلغت العرب، یعنی علم اس کے پاس کس کا ہونا چاہیے؟ عربی زبان کا۔ دیکھیں پھر اہم بات بیان کی ہے، تو اسی لیے علماء کے اقوال میں یہاں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے کلام میں بڑی دقت ہوتی ہے، بڑا دقیق کلام ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو مجتہد ہو، یہ کیا ہو؟ فیکون عارفا، یہ عارف ہونا چاہیے، جاننے والا کس کا؟ بمرکباتها و مفرداتها، اس کو عربی زبان کے مرکبات کا بھی علم ہونا چاہیے، مرکبات جملوں کا علم بھی ہونا چاہیے، اور مفردات واحد جو الفاظ ہوں، مفردات کا بھی علم ہونا چاہیے، ایک مرکب اور مفرد، یعنی جب کوئی لفظ مفرد ہے اس کے معنی کیا ہے عربی زبان میں، پھر جب اسی مفرد کو ہم دوسرے مفرد کے ساتھ ملائیں، ایک ترکیب ہم وجود میں لائیں، تو تب اس ترکیب کا کیا مطلب ہے؟ تو تیسری چیز جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے اختصار کے پیش نظر، وہ یہ ہے اس کو عربی زبان کے مرکب اور مفرد کے ساتھ تیسری چیز وہ عربی زبان کا اسلوب بھی، اس کو اسلوب پہ بھی گہری نظر ہونی چاہیے، اور اس اسلوب پہ بڑا زور دیا ہے سیدنا الامام الشافعی رحمہ اللہ نے الرسالہ میں، بڑا زور دیا ہے کہ عربی اسلوب، عربی اسالیب کو سمجھنا، عربی اسالیب کی وسعت کو سمجھنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے مفرد لفظ کو بھی سمجھا، آپ نے مرکب کو بھی سمجھا، لیکن پھر عرب ان مفردات اور مرکبات کو کن کن اسالیب میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ بہت اہم علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عارف ہونا چاہیے مرکبات کا بھی، مفردات کا بھی، اور میں اس کو اضافہ یہاں پہ کر رہا ہوں علماء کی تصریحات کی روشنی میں، اسلوب کا بھی، کیوں؟ کیونکہ عربی زبان جو ہے لأنہ قاعدۃ الاجتہاد، دیکھیں بڑی اہم بات ہے، یہ اجتہاد کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن آف اجتہاد۔ تو ہمارے یہاں تو اس کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے،
ایک آدمی ہے, اس نے انگریزی میں 2 کتابیں پڑھی, آکسفورڈ سے ایک کتاب چھپی ہے این انٹروڈکشن ٹو اسلام, این انٹروڈکشن ٹو اسلامک لا, 2 کتابیں پڑھی, اس کے بعد تمام علماء کی مٹی پلید. کیوں؟ آپ نے آکسفورڈ سے کتاب پڑھی ہے. بھائی اس انسان کو نہ تو فائل کے درمیان فرق معلوم ہے, نہ تو مفعول کے درمیان اس کو فرق معلوم ہے. ٹھیک ہے, تو باقی دقیق مسائل تو دور کی بات ہے, تو اس بات کو سمجھیں. اس کے بعد فرماتے ہیں شیخ عبد الحمید قدس, فرماتے ہیں وَلِعَنَّ شَرْعَنَا عَرَبِيٌّ, فرماتے ہیں کیونکہ ہماری جو شریعت ہے, ہمارا جو شرع ہے وہ کیا ہے؟ عربی. وَلَا تَتِمُّ مَعْرِفَتُهُ, اس کی معرفت کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتی الا بمعرفت کلام العرب, جب تک کہ کلام عرب کی معرفت نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد بڑا دقیق مسئلہ بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں فَإِنَّ دِلَالَةَ الْكَلَامِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى النَّحْوِ, فرماتے ہیں کلام کی دلالت کو سمجھنا یہ متوقف ہے, یہ رکی ہوئی ہے کس پہ؟ ڈیپینڈنٹ ہے نحو پہ. بڑا اہم نقطہ ہے. کلام کی دلالت کو سمجھنا نحو پر منحصر ہے. ومعرفت الالفاظ, اور الفاظ کی معرفت کو سمجھنا, کلام کی معرفت کو سمجھنا منحصر ہے نحو پہ, اور الفاظ کی معرفت کو سمجھنا متوقفتون, یہ ڈیپینڈنٹ ہے علی اللغت, لغت پہ, عربی زبان پہ. ٹھیک ہے, تو یہ اہم بات ہے. تو تیسری شرط جو ہے, چوتھی شرط, اب ہم ان کو جمع کر رہے ہیں شارٹ میں. پہلی شرط قرآن کا علم, دوسری شرط سنت کا علم, اور تیسری شرط فقہ کا علم تفاصیل کے ساتھ, اور چوتھی شرط کیا ہے؟ الرابع العلم باللغت, مجتہد یا مفتی کو عربی زبان کا علم ہونا چاہیے, من نحو و صرف, صرف کا, و بیان, علم بیان کا, و معان, علم معانی کا, و بدیع, علم بدی کا, و عروض, علم عروض کا, و ادب, اور علم ادب کا, وغیر ذالک, وغیر ذالک یعنی جو متعلق ہیں عربی زبان کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد فرماتے ہیں, یہ جو دیکھیں یہ جو شعر ہے نا, یہ نحو, اصول, ادب, لغت وغیرہ, فرماتے ہیں اس میں کتنا علم اس کو ہونا چاہیے, اس میں کتنا علم ہونا چاہیے عربی زبان میں, لغت میں اور نحو میں. فرماتے ہیں شعر نمبر 192 میں قدرن به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. قدرن به, اتنی قدر, اتنی مقدار اس کو آنی چاہیے لغت کی یا نحو کی یا صرف کی. قدرن به يستنبط المسائل, جس سے یہ مسائل کا استنباط کر سکے. ٹھیک ہے, جس سے مسائل کا کیا کر سکے؟ استنباط. کیسے؟ بنفسه, خود, یعنی اتنی عربی یہ جانتا ہو, اتنی لغت ادب وغیرہ پہ خود مسائل کو نکال سکے, کسی کا محتاج نہ ہو. بنفسه يستنبط المسائل بنفسه, کس کے لیے؟ لمن يكون سائلا, جو سوال کرنے والا ہو, سائل کے لیے یہ خود قرآن و سنت سے عربی زبان کی مدد سے مسائل نکال سکے, اتنی عربی زبان اس کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں. تو اس پہ ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہے علامہ عبد الحمید قدس رحمہ اللہ نے. فرماتے ہیں کیا مراد ہے, کتنا علم ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں فالمعتبر فی معرفت هذه الامور, فرماتے ہیں ان امور میں, نحو, صرف وغیرہ, لغت, ان میں معتبر کیا ہے, اس کو کتنی معرفت ہونی چاہیے؟ توسط درجته, درمیانی درجے کی معرفت ہونی چاہیے, درمیانی درجے کی. فلا یکفی فی ذلک العقل, اگر بہت کم ہوگی تو وہ اس میں کام نہیں آئے گی. ولا یشترط بلوغ الغایۃ فی ذلک, اور نہ تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی اونچے درجے کو پہنچا ہوا ہو, یعنی نہ تو بہت زیادہ اونچا ہو امام شافعی کی طرح یا سیبوی اور خلیل کی طرح, نہ تو بہت ہی پست ہو ہماری طرح, بلکہ درمیانی درجے کا عالم ہو. تو یہ انہوں نے, یہ بعد میں جب متاخرین آئے انہوں نے پھر یہ شروط لگائی. جبکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی, اس کی معرفت اتنی زیادہ ہونی چاہیے, یہ سیبوی اور خلیل کے مقام کا ہونا چاہیے اجتہاد کرنے والا. اور یہ بات امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے, اور امام الشاطبی نے. تو شاطبی کہتے ہیں کہ جو امام غزالی کہتے ہیں نہیں, ضروری نہیں کہ یہ سیبوی اور خلیل جیسا ہو. فرماتے ہیں ٹھیک ہے یہی متوسط درجے کی معرفت ہونی چاہیے, لیکن شاطبی جس کو سب سے زیادہ یہاں پہ مسکوٹ کیا جاتا ہے, ہمارے جو یہ مقاصدی لوگ ہیں, کوٹ ان کوٹ مقاصدی فکر کو چلانے والے, تو امام شاطبی کی اس بات کو بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی مجتہد کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہ سیبوی اور خلیل کے درجے کا ہو, امام شافعی کی لیول کا آدمی ہو. ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں چونکہ اب ہمتیں کم ہوئی ہیں, قوا کمزور ہیں, تو اب علماء کہتے ہیں کہ اتنی معرفت ہونی چاہیے. تو پھر ہمارے زمانے میں آتے آتے علماء نے اس میں بھی اب کمی کرنی شروع. آج علماء کہتے ہیں کہ یہ جو شرائط انہوں نے ذکر کی ہیں, کہتے ہیں یہ بہت بڑی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ مجتہد مطلق کے لیے شرائط ہیں, آج نرمی کرو بہت زیادہ تاکہ اجتہاد ہو سکے. ٹھیک ہے, تو اصل میں جب علمی زوال آتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اب کچھ حلقوں سے یہ آوازیں بھی آ رہی کہ اجتہاد کے لیے کوئی شرط ہے ہی نہیں. آپ نے اردو کا رسالہ پڑھا, ٹھیک ہے, انگریزی میں کیمبرج یا آکسفورڈ سے چھپی ہوئی یا پینگوین کی کوئی کتاب آپ نے پڑھی تو بس آپ مجتہد بن گئے. اس پہ کہتے ہیں کہ یہ علماء کی اجارہ داری نہیں ہے, اسلام میں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی نہیں ہے, علماء کو ہٹاؤ, ہم خود سب کچھ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا واضح البطلان, یہ ان کا یہ کیا کہتے ہیں, یہ ایسی فکر ہے واضح البطلان, مطلب اس کا باطل ثابت ہونا, یعنی اس میں تفصیل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں کہ اتنا باطل ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اس کے بعد اسی کی تھوڑا اور ان نے وضاحت کی ہے. فرماتے ہیں مع
اتنی ساری چیزوں کے بعد مع علمہ تفسیر فی الآیاتی و فی الحدیث حالت الرواتی، اس کا ذکر آگے ہی گزرا. پہلی شرط میں جو ہم نے کہا قرآن کا علم ہونا چاہیے، دوسری میں کہا سنت کا علم ہونا چاہیے، تو یہی ہے مع علمہ تفسیر فی الآیاتی، یعنی اس کے ساتھ ساتھ اس کو علم ہونا چاہیے قرآنی آیات کی تفسیر کا. وفی الحدیث، اور حدیث میں حالت الرواتی، جو راوی ہیں ان کی حالتوں کا. راوی صحیح یعنی راوی جو ہے یہ ثقہ ہے، یہ راوی ضعیف ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، اس کے ضبط میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اس کی عدالت میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، یعنی روات جو ہیں ان کی حالات. اس کے بعد شعار نمبر 94 میں وموضع الاجماع والخلافی، اس کو اجماع اور اختلاف معلوم ہونا چاہیے، جو ہم نے پہلے ہی دیکھا، ہم نے پہلے ہی اس کو ذکر کیا. وموضع الاجماع والخلافی، اس کے بعد فرماتے ہیں فعلم هذا القدر فیہ کافی، فرماتے ہیں اتنا علم کافی ہے مجتہد کے لیے، جو ہم نے ذکر کیا اتنا کافی ہے. تو اس پہ شیخ عثیمین نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اور کیا چاہیے. ٹھیک ہے، تو شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ اتنا تو انہوں نے کہا، اب اس کے بعد اور کیا چاہیے، آپ کہتے ہیں اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال مجتہد اور مفتی کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ ہے شروط المجتہد یا شروط المفتی، اور بڑے اختصار کے ساتھ ہم نے اس کو یہاں پہ بیان کیا. تفصیل کا موقع نہیں ہے، متن چھوٹا ہے اور 1 سال کا کورس ہے، تو اختصار کے ساتھ ہم یہ باتیں کہہ رہے ہیں. اب اس کے بعد ہے شروط المفتی. تو ہم نے دیکھا مفتی یا مجتہد میں کیا شروط، تو اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلا کہ جو مفتی ہے وہ مجتہد ہونا چاہیے. اصل اصول کیا ہے؟ اصل اصول یہ ہے کہ جو مفتی ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ مجتہد. اور یہی ہوتا تھا ہمارے علماء کے یہاں، چاہے وہ متقدمین علماء تھے، سلف میں سے تھے، یا بعد کے علماء تھے کسی مذہب کو فالو کرنے والے، وہ اس کے باوجود بھی مذہب کے اندر رہتے ہوئے بھی اجتہادات کرتے تھے، جس کی بڑی مثال ہمارے سامنے امام غزالی کی ہے، امام ابن تیمیہ کی ہے، اور امام النووی، ابن حجر عسقلانی. بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. مذہب کو فالو کرتے ہوئے، مذہب کی عظیم الشان خدمات انجام دینے کے باوجود بھی یہ پھر اجتہاد کرتے تھے، کیونکہ یہ مجتہدین ہوتے تھے، مفتی ہوتے تھے. تو اصل یہ ہے کہ جو مفتی ہے وہ کیا ہو؟ مجتہد. اب اس کے بعد آتے ہیں مستفتی کی طرف، جو سوال کرنے والا ہو. جو کیا ہو؟ سوال کرنے والا. فرماتے ہیں شعر نمبر 195 وَمِن شُرُوطِ السَّائِلِ الْمُسْتَفْتِي اللہ یکون عالمًا کالمفتی. وَمِن شُرُوطِ السَّائِل، سوال کرنے والا جو ہو، جسے ہم مستفتی کہتے ہیں، استفتاء کرنے والا، سوال کرنے والا سائل یا جو مستفتی ہے، اس کی شروط میں سے کیا شرط ہے؟ ایک شرط یہ ہے اللہ یکون عالمًا کالمفتی، کہ وہ مفتی کی طرح عالم نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ عالم ہے تو پھر وہ خود اجتہاد کرے گا، وہ کیوں پوچھے گا مفتی سے؟ ٹھیک ہے، مجتہد پہ تو لازم ہے کہ وہ اجتہاد کرے. ہاں، اب اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے، مثلا مجتہد ایسا ہے، اس کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش آیا جس میں اجتہاد نہیں کر پایا، وقت کی تنگی کے سبب، یہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ وقت کافی تنگ تھا، نازلہ کوئی پیش آیا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا مثلا یہ سفر میں ہے، یہ مراجعہ نہیں کر سکتا ہے کتابوں کی طرف، وقت کم ہے، یا یہ مسئلہ اس کو مشکل لگتا ہے، یہ نہیں سمجھ پاتا ہے یہ مسئلہ، کتاب البیوع سے متعلق ہے، فرائض یا اور کسی مسئلے سے، تو اس مسئلے میں، اس خاص مسئلے میں کسی مفتی کی کیا کر سکتا ہے؟ وہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ میں اس مسئلے میں اجتہاد کرنے سے قاصر ہوں، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں اس مسئلے کو. لیکن اصول یہ ہے کہ یہ جو مجتہد ہے وہ دوسرے مجتہد کی تقلید نہیں کرے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو مستفتی ہے، سوال کرنے والا، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مفتی کی طرح عالم نہ ہو. اگر عالم ہے تو پھر خود اجتہاد کرے گا، وہ مفتی سے کیوں پوچھے گا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں شعر نمبر 196 میں، فرماتے ہیں فَحَيْثُ كَانَ مِثْلَهُ مُجْتَهِدًا، پس جب وہ مفتی کی طرح خود بھی مجتہد ہے، مستفتی اگر خود بھی مجتہد ہے، فَلَا يَجُوزُ كَوْنُهُ مُقَلِّدًا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مقلد ہو. سمجھ آئی بات؟ یعنی مستفتی جو ہے یہ مجتہد نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ مجتہد ہے پھر اس کے لیے مفتی کی تقلید جائز. تو یہاں پہ 2 مسئلے نکلے اس شعر سے. ایک مسئلہ یہ نکلا کہ مجتہد کے لیے تقلید جائز، وہی کہتے ہیں نا جب وہ اس کی طرح مجتہد ہو، فلا یجوز کونہ مقلدا، کہ مجتہد کے لیے تقلید کرنا دوسرے مجتہد کی جائز نہیں ہے اصلاً. پھر کچھ صورتیں ہیں جہاں پہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. ایک مسئلہ یہ نکلا. دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ جو عامی ہو، جو مجتہد نہ ہو، اس کے لیے تقلید کیا ہے؟ اس کے لیے تقلید جائز ہے. عامی کے لیے تقلید جائز ہے. اور یہی جمہور علماء کا قول ہے، یہی عقل کے مطابق ہے، یہی شریعت کی نصوص کے مطابق ہے، یہی انسانی فطرت کے مطابق ہے، یہی شریعت کے قواعد کے مطابق ہے کہ جو عامی ہے اس کے لیے تقلید کیا ہے؟ جائز. اور یہی جمہور علماء کا بھی موقف ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد چونکہ پھر بعد میں زوال کافی آیا، تو پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ قول، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی آج کے زمانے میں جب ہم مفتیان کرام کو دیکھتے ہیں with due respect to them، تو وہاں پہ ہم اتنی شرائط نہیں پاتے ہیں، تو پھر وہ کیسے فتویٰ دیتے ہیں؟ یہ سوال تو پیدا ہوگا نا، ظاہر سی بات ہے عرفان صاحب کے ذہن میں تو سوال پیدا ہوا ہوگا. آپ نے اتنی کڑی شرائط لگائی، تو ہم جب اپنے ارد گرد آس پاس کے مفتیان کرام کو دیکھتے تو وہاں تو یہ معیار ہم نہیں پاتے، تو وہ فتویٰ کیسے دیتے ہیں؟ وہ فتویٰ اس بنیاد پہ دیتے ہیں جس کا ذکر علامہ احمد الدمیاتی نے کیا ہے. تو اسی قول پہ ہم انشاءاللہ اس کلاس کو
ख़त्म करेंगे आज, लेकिन ये कौल इंपॉर्टेंट है। तो अल्लामा अहमद अद-दिमियाती अश-शाफ़ई रहमहुल्लाह फरमाते हैं वहका फ़ी जमइल जवामिया कौलन, फरमाते हैं जमउल जवामिया में जिक्र किया है एक कौल। जमउल जवामिया किसकी किताब है, किस फन की किताब है? उसूलुल फ़िक़्ह। किसकी? इसके मुसन्निफ़ कौन है? अल इमाम ताजुद्दीन अस-सुब्की रहमहुल्लाह, इमाम तक़ीउद्दीन सुब्की के फर्जंद, मारूफ उलमा में से, तबक़ातुश शाफ़िय्या जिनकी है। तो फरमाते हैं वहका, यानी वहका मुसन्निफ़ का नाम यहाँ पे महज़ूफ़ है, तो हम क्या कहेंगे? वहका अत्ताज अस-सुब्की या वहका ताजुद्दीन अस-सुब्की रहमहुल्लाह। ताजुद्दीन सुब्की ने जिक्र किया है फ़ी जमइल जवामिया, जमइल जवामिया में कौलन एक कौल। क्या कौल है? बिजवाज़ इफ्ताइल मुक़ल्लिद, क्यों मुक़ल्लिद भी फतवा दे सकता है, मुक़ल्लिद भी फतवा दे सकता है। व इल्लम यक़दिर अला तरजीह, अगरचे वो तरजीह पे कादिर ना हो, वो इज्तिहाद ना कर पाए, तरजीह ना दे सके अक़वाल के दरमियान या अदिल्ला के दरमियान, तो वो भी फतवा दे सकता है। क्यों? तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे ज़माने के जो मुफ्तियान किराम जो फतवा देते हैं, क्यों? फरमाते हैं लिअन्नहु नाक़िलुन, उस सूरत में वो नकल करता है, लिमा युफ्ती बिही अन इमामिही, जो वो फतवा देता है अपने इमाम की तरफ से। यानी कोई हनफी है, ये खुद, अब ये मुफ्ती है आज के दौर का, इसमें इज्तिहाद की लेकिन ये सलाहियत नहीं है, तो चूंकि इसने हनफी मज़हब को सीरियसली पढ़ा है, ये खुद तरजीह नहीं दे सकता। जब ये फतवा देता है, ये किताब से फतवा देता है, तो इसके लिए ये जायज़, तो ठीक है, तो इसके लिए भी इसकी एक सलाहियत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कोई इंसान पढ़े, यानी कम से कम अगर हनफी है तो हनफी मज़हब पे इसकी नज़र हो, अगर फिर तरजीह न दे सके। शाफ़ई है तो शाफ़ी मज़हब में इसको मालूम हो कि मुअतमद अलैहि कौल क्या है, समझ रहे हैं? तो इससे आपका ये मसला हल होगा कि आज के ज़माने में जो अक्सर मुफ्तियान किराम जो फतवा देते हैं, वो क्या होता है, वो चूंकि तरजीह पे कुदरत नहीं रखते, तो वो फिर भी फतवा देते हैं क्योंकि वो नाकिल होते हैं। जो वो फतवा देते हैं नकल किससे करते हैं? अपने इमाम से। व इल्लम युसर्रिह बिनक़लिही मिन्हु, अगरचे वो तसरीह नहीं करता उसकी। आप मुफ्ती के पास गए, आपने कहा मुझे मसले का जवाब दे, मुफ्ती खुद इज्तिहाद नहीं कर पाता है, ये मज़हब की कोई किताब खोलता है, उस पर से आपको जवाब देता है। ये भी नहीं लिखता है कि मैंने कहाँ से लाया है मसलन, क्योंकि आमी को अगर सारी तफासिल बयान करेगा तो वो तशवीश का शिकार हो जाएगा, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगा। तो ये उसको फतवा जिक्र करता है, तो ये यानी एक आलिम अगर हो, मुफ्ती अगर हो, अगर उसमें इज्तिहाद की सलाहियत ना हो, तरजीह ना दे सकता हो, लेकिन फिर भी वो कौल नकल कर सकता है इफ्ता के तौर पे, अपने इमाम यानी अपने मजहब को नकल कर सकता है, और वही होता है। उसके बाद फरमाते हैं इमाम अहमद अद-दिमियाती रहमहुल्लाह, फरमाते हैं क़ाल अश-शारिह फ़ी शरहिही, फरमाते हैं जमुल जवामिया की शरह की, जो जमुल जवामिया की जो शरह है उसके शारिया कहते हैं। गालिबन इससे मुराद इमाम जलालुद्दीन महल्ली है, ठीक है, या तो इमाम अल-अत्तार है रहमहुल्लाह, दो में से कोई हो गए, गालिब गुमान है कि इमाम महल्ली है रहमहुल्लाह। तो देखिए ये अहम बात है, ये बड़े काम की बात है आपके लिए। फरमाते हैं कि इस जमुल जवामिया की शरह में लिखा है, शारिया फरमाते हैं वहाज़ल वाक़िया फ़िल आसारिल मुतअख़िरा, फरमाते हैं आखिरी जिस दौर में हम रह रहे हैं, मुतअख़िर आखिरी ज़माने में यही होता है कि मुफ्ती क्या होता है, वो मुज्तहिद, वो तरजीह नहीं दे पाता है लेकिन वो नकल करता है। तो आखिर ज़माने की जो मुज्तहिदीन है वो क्या है, वो नाकिल है, ठीक है। तो लिहाजा अगर उन्हें मज़हब को पढ़ा है, मज़हब पे उनकी नज़र ठीक ठाक है, इस कदर है कि वो फतवा नकल कर सकें अच्छी तरह, यानी बाज़ाब्ता सनद याफ्ता है मदारिस से, तो बहरहाल उनके फतवा पे आप एतबार कर सकते हैं, अगर वो खुद मुज्तहिद या असहाबु तरजीह नहीं होते, वो नाकिल होते हैं, हाँ, लेकिन शर्त यह है कि वो सही कुतुब से नकल करे, यानी जो मोतबर किताब है मज़हब की, जिस पे मज़हब के फतवा का मदार है उस ज़माने में, तो उसी से नकल करे। ऐसा ना हो कि वो किसी मज़हब का कोई इमाम हो जिसके पास शाज़ आ रहा हो, तो वो शाज़ आ रहा से फतवा नकल करे कि है कि ये हनफी मज़हब या शाफ़ी या मालिकी या हम्बली मज़हब है, नहीं। उसको ये मालूम हो कि मुअतमद अलैहि कौल क्या है और किन किताबों की तरफ उसको मुराजात करनी है, और उन किताबों को पढ़ने पे कादिर हो, उसमें यह सलाहियत हो कि अरबी कुतुब की तरफ रुजू कर सके, उनसे मसला निकाल सके, ठीक है। तो ये है आखिरी स्लाइड जिसके साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है, और आज हमारी 38th क्लास थी। तो इसके बाद इंशाअल्लाह अब आखिरी बहस रहती है, और वो है तक़लीद और इज्तिहाद के बारे में, तक़लीद और इज्तिहाद के बारे में। तो तक़लीद के बारे में इंशाअल्लाह अगली क्लास में बात करेंगे, क्योंकि ऐसा एक मसला है जो मारिकतुल आरा रहा है हमारे बर्र सगीर में। इस पर लड़ाइयाँ हुई हैं, किताबें लिखी गई हैं, लाइब्रेरियाँ लिखी गई हैं, बल्कि एक दूसरे का रद्द किया गया है, तज़लील की गई है एक दूसरे की, एक को गुमराह कहा है, दूसरे ने दूसरे को गुमराह किया। तो इंशाअल्लाह हम उसमें देखेंगे उसमें जमहूर का कौल क्या है और कौल वस्त उसमें क्या है तक़लीद के बाब में, और उसके बाद इज्तिहाद देखेंगे, इज्तिहाद क्या है, इज्तिहाद के माना क्या है। तो वो इंशाअल्लाह अगली क्लास में होगा, और वो हमारी इंशाअल्लाह आखिरी क्लास होगी, ठीक है। ये जो हमारा सिलसिला चल रहा है यहाँ पे, तो उसकी इंशाअल्लाह आखिरी क्लास होगी। हादा मा इंदी वल्लाहु तआला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Al-Manar, 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 Al-Manar.
نعمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔